بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم۔ کل شہباز شریف صاحب نے ایک بڑی جذباتی پریس کانفرنس کی اور اس کے اندر انہوں نے کئی باتیں کی۔ ہر بات کا تو ان کی جواب ہم نہیں دینا چاہتے۔ اس کے اندر سب سے زیادہ جو بات نظر آ رہی تھی وہ یہ نظر آ رہی تھی کہ پریشانی بے تحاشا ہے، اور اس پریشانی کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ سیاست کا ماضی ہو گئی ہے باقی پی ڈی ایم کی جماعتوں کی طرح، اور سیاست کا مستقبل جو ہے وہ عمران خان اور تحریک انصاف ہے۔ اس کی پریشانی تو تھی ان کو، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پچھلے ہفتے دو ہفتے کے جو واقعات ہوئے ہیں اس سے ان کو یہ بھی پریشانی ہو گئی ہے کہ مسلم لیگ نون میں شہباز شریف جو ہیں وہ پارٹی کا ماضی ہو گئے ہیں اور مستقبل پارٹی کا جو ہے وہ مریم نواز ہونے والی ہے۔ تو ان کو دوہری پریشانی ہے، اور وہ جو بکھلاہٹ تھی، پریشانی تھی، وہ نظر آ رہی تھی جتنے وہ جذباتی طریقے سے سب باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے جس چیز کے اوپر سب سے زیادہ ٹائم لگایا وہ پھر وہی سائفر اور آڈیو لیک اور اس سے کیا ثابت ہو گیا اور کیا نہیں ثابت ہو گیا۔ بڑا انہوں نے دوبارہ اس بات کے اوپر یہ زور ڈالا کہ جی دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ منٹس بنا دیں گے۔ کہا انہوں نے کہ عمران خان کہہ رہے ہیں، عمران خان نہیں کہہ رہے، وہ تو اس کے اندر جو ایس پی ایم ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ منٹس میں نے بنانے، وہ تو ایک حقیقت بات ہے نا، سیکرٹری جو ہے وہی بنائے گا منٹس، اس میں کوئی خبر تو نہیں ہے۔ اور لیکن انہوں نے اس منٹس کی بنیاد پہ کہا کہ جی دیکھیں ثابت ہو گیا کہ بہت بڑی سازش ہے۔ صرف ایک وہ چھوٹی سی چیز جو ہے وہ بتانا بھول گئے کہ باقی تمام اس کے بعد جو اقدامات لیے گئے ہیں، جو فیصلے ہوئے ہیں، جو قومی سلامتی کی کمیٹی کی میٹنگ کی ہوئی ہے، جو باقی اس کے علاوہ بات چیت ہوئی ہے، اس میں اس منٹس کے اوپر انحصار کیا کیا گیا۔ میں نے تو نہ وہ کبھی منٹ دیکھے ہیں اس میٹنگ کے، نہ میں نے سنا ہے ان کے بارے میں منٹس کے بارے میں۔ جتنی بھی بات چیت ہوئی ہے وہ بات چیت اسی سائفر کے بارے میں ہوئی ہے۔ کون سا سائفر؟ جو سائفر واشنگٹن ڈی سی میں پاکستان کے ایمبیسڈر اور امریکہ کی حکومت کے نمائندے کے درمیان ہوئی۔ آفیشیل میٹنگ تھی، نوٹ ٹیکرز موجود تھے، نوٹس لے کر واشنگٹن ڈی سی سے پاکستان کی جو سفارت خانہ ہے اس نے کوڈڈ میسج بھیجا یہاں پر پاکستان میں فورن آفس کو، فورن آفس کے اندر وہ ڈی کوڈ کیا گیا۔ اچھا بائی دی وے وہ الحمدللہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ڈی کوڈ ہو ہی نہیں سکتا، اور ڈی کوڈ ہو گیا تو پتہ نہیں کیا پاکستان میں تباہی آ جائے گی۔ میاں صاحب جتنے بھی سائفر آتے ہیں وہ سب ڈی کوڈ کیے جاتے ہیں، وہ ڈی کوڈ کیے بغیر آپ پڑھ نہیں سکتے ان کو، تو وہ بالکل ڈی کوڈ کیا گیا اور جو لسٹ تھی اس کو وہ بھجوا دیا گیا۔ پھر انہوں نے وہی بات کی کہ وہ پرائم منسٹر ہاؤس والا جو ہے مسنگ ہے۔ تو میاں صاحب اب تو آپ نے براہ راست بات کی ہے، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ کو وزیر اعظم بنے ہوئے چند دن ہوئے تھے، آپ نے قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ بلا لی۔ اس قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ کا صرف ایک ٹاپک تھا، اور وہ یہ ٹاپک تھا کہ اس سائفر کے اوپر کیا ہوا، کیا یہ مداخلت تھی، کیا یہ سازش تھی، کیا ہوا، وہ واحد ٹاپک تھا۔ تو ذرا آپ قوم کو یہ تو بتائیں کہ آپ کیا اس میٹنگ کے اندر بغیر سائفر پڑھے چلے گئے تھے؟ مطلب آپ نے مراسلہ پڑھا ہی نہیں۔ آپ نے اپنے سیکرٹری سے یہ نہیں کہا کہ بھائی میں میٹنگ کے اندر جا رہا ہوں، مجھے ذرا لا کے دکھاؤ۔ اصولاً تو آپ نے ظاہر ہے پہلے آپ کو پڑھنا چاہیے تھا، پھر فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ میٹنگ بلانی ہے نہیں بلانی۔ آپ نے بیان داغ دیے، آپ نے میٹنگ چیئر کر دی، وہاں پہ فیصلے کر لیے، اور آپ کہہ رہے ہیں آپ نے سائفر ہی نہیں دیکھا تھا۔ اور اگر اس وقت آپ نے سائفر نہیں دیکھا تھا اور پی ایم ہاؤس میں نہیں مل رہا تھا تو آپ نے یہ 5.5 مہینے انتظار کیوں کیا یہ اعلان کرنے کے لیے کہ سائفر گم گیا ہے؟ مطلب صحیح ہے، ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کو جو پریشانی ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی کسی اور ہی کی مدد سے کوئی الزام بھی لگانا تو الزام تو کوئی ڈھنگ کا لگائیں۔ لیکن میاں صاحب ہم آپ کا انتظار کریں گے، اس بات کا آپ کو جواب دینا پڑے گا قوم کو کہ کیا آپ نے قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ چیئر کی بغیر سائفر پڑھے ہوئے، بغیر اس کو دیکھے ہوئے، بغیر اس کو ماننے کی ضرورت محسوس کیے ہوئے؟ تو یہ ضرور بتائیے گا۔ اور آڈیو لیک سے جانے سے پہلے میں میاں صاحب آپ سے ایک اور سوال بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو آڈیو لیک ہے جس کے اندر آپ یہ مریم کو کہہ رہے ہیں کہ جج کے خلاف کیس بنانا بڑا ضروری ہے ڈار صاحب کے آنے سے پہلے تاکہ اس کو مینج کیا جائے، اور مریم آپ کو کہتی ہیں کہ نہیں نہیں انکل ان کو منانا چاہیے، تو آپ نے یہ کیس مینج کرنے کے لیے ان کے خلاف کو کیس بنایا تھا؟
یا آپ نے منانے کی کوشش کی تھی؟ یہ بھی ذرا قوم کو بتا دیں، کیونکہ اتنی سارا پاکستان اس آڈیو کو سن چکا ہے، بڑا تجسس ہے لوگوں کو کہ آپ نے ان دونوں میں سے کون سا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی۔ پھر میاں صاحب نے یہ بات کی کہ سیلاب آ گیا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا، اچھا وہ کوئی میرے خیال میں خاص انہوں نے کسی سے کہا تھا اردو لغت کے اندر جو ہے نا مشکل لفظ کو عمران خان کے لیے ڈھونڈ کے لائیں، پتہ نہیں صفاق تھے، پتہ نہیں کیا کیا کہا، اور میاں صاحب لوگ سن رہے تھے آپ کو، اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کے خاندان کے کینسر کے مریض، جن کو کوئی زندگی کے اندر آسرا نہیں تھا کہ اپنے پیاروں کا وہ علاج کر سکیں، وہ ہزاروں لوگ، وہ غریب لوگ جو کبھی کینسر کا علاج نہیں کروا سکتے تھے، اور عمران خان کے شوکت خانم کے ذریعے ان کو بہترین علاج کا موقع ملا، وہ سب آپ کی بات سن رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ کیا کوئی صفاق آدمی ایسا ہو سکتا ہے جو اپنی زندگی کا اتنا بڑا حصہ خرچ کر دے لوگوں کی، بے یار و مددگار لوگوں کی مدد کرنے کے لیے۔ تو ذرا سوچ سمجھ کے الفاظ استعمال کریں، لیکن انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے سیلاب زدگان کے لیے۔ اچھا میاں صاحب آپ کے پاس شاید ابھی تک یہ نہ آیا ہو، ایک ابھی ریسرچ کی گئی ہے، اس ریسرچ کے اندر لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ کے خیال میں کون سی پارٹی ہے جس نے سب سے زیادہ سیلاب زدگان کی مدد کی، تو اس میں پہلے نمبر پہ جواب جو ہے وہ تھا تحریک انصاف۔ پھر سوال پوچھا گیا کہ کون سا لیڈر ہے جس نے سب سے زیادہ سیلاب زدگان کی مدد کی، اور اس میں نمبر 1 پہ جواب تھا عمران خان۔ پھر یہ پوچھا گیا کہ حکومتوں میں کون سی حکومت ہے جس سے سب سے زیادہ لوگ مطمئن ہیں کہ انہوں نے سیلاب زدگان کے لیے یا سیلاب کی جو تباہی ہوئی ہے اس کے لیے کام کرنے کی لیے کہا۔ پہلے نمبر پہ خیبر پختونخوا ہے، دوسرے نمبر پہ پنجاب ہے۔ پی ڈی ایم کی حکومتیں نہ پہلے پہ ہیں نہ دوسرے پہ ہیں۔ آپ کیوں عوام آپ کو یہ کہتی ہے؟ آپ کہہ رہے تھے کہ عمران خان جو ہے سیاست کر رہا ہے کیونکہ جلسے کر رہا ہے۔ آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ عمران خان کے اوپر، تحریک انصاف کے لیڈرز کے اوپر، تحریک انصاف کے ورکرز کے اوپر سیلاب آنے کے بعد کیا بولتے ہیں میاں صاحب، آپ کا ایک بڑا پسندیدہ لفظ ہے آپ استعمال کرنے، شبانہ روز محنت کر کے جھوٹے پرچے بنوا رہے تھے آپ نے، میں نے جیسے کہا کہ اب اگلا پرچہ جو عمران خان کے اوپر آئے گا نا وہ بھینس چوری ہونے کا آئے گا، باقی تو کوئی الزام آپ نے چھوڑا نہیں۔ ایک طرف پاکستان کے لاکھوں لوگ سیلاب کی تباہی فیس کر رہے تھے، اور آپ کی حکومت صبح سے شام کس چیز کے اوپر لگی ہوئی تھی کہ اچھا کیسے میں عمران خان کے اوپر کوئی جھوٹا مقدمہ بناؤں، کیسے اس کی تقریر کے اوپر ایک دہشت گردی کا پرچہ میں اس کے اوپر کاٹ دوں۔ ساری دنیا میں آپ نے پاکستان کی رسوائی کرائی وہ جھوٹا پرچہ بنوا کے کہ ایک فارمر وزیر اعظم ملک کا جو ہے، سب سے بڑا سیاستدان ملک کا جو ہے، اس پہ تقریر کرنے کے اوپر دہشت گردی کے پرچے کٹ رہے۔ دنیا کے بڑے بڑے جریدوں کی ہیڈ لائن بنی وہ خبر، آپ نے جو رسوائی کرائی پاکستان کی، امید ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی تھوڑی بہت شرمندگی ہوگی۔ اسد عمر کھڑے میں داتا دربار کے سامنے تقریر کر رہے ہیں، ٹیلی ویژن چینلز پہ لائیو تقریر چل رہی ہے، پرچہ کٹ گیا کہ آپ F9 پارک اسلام آباد کے باہر کھڑے ہوئے لوگوں کو اشتعال ڈرا رہے تھے۔ یہ کر رہے تھے آپ جس وقت آپ کی ملک کے لاکھوں لوگ سیلاب کے ساتھ کی وجہ سے سخت ترین مشکل کا سامنا کر رہے تھے، اور وہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، وہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارا تو آج کل ہماری ملاقات جو ہے وہ زیادہ کچہری کے اندر یا ہائی کورٹ کے اندر ہوتی ہے۔ ہاں ابھی بھی ہو گیا، ابھی کل میں ہو گیا، کل میں مچلے کے جمع کرا کے آیا ہوں۔ اچھا جی، تو آپ اپنے اوپر قوم سے معافی مانگیں کہ جس وقت آپ کو قوم کی مدد کرنے کے لیے صبح سے شام تک کام کرنا چاہیے تھا، اس وقت آپ اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف جھوٹے مقدمے بنا کر ساری وسائل جو ہیں ریاست کی اس کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ تیسری چیز جس کا انہوں نے ذکر کیا، اور میں 4 چیزوں کی بات کروں گا، آخر میں معیشت پہ آؤں گا۔ تیسری چیز جو انہوں نے کیا، انہوں نے کہا کہ فوج کے خلاف بات کی، اور فوج کو پتہ نہیں نیوٹرل کہہ دیا اور چوکیدار کہہ دیا، اور یہ وہ فوج ہے جس نے قربانیاں دیں۔ خاص طور پہ انہوں نے دہشت گردی کی جنگ کا ذکر کیا۔ میاں صاحب ہمیں بڑا فخر ہے کہ اس فوج نے قربانیاں دیں، اور وہ دہشت گردی کے خلاف
وہ دہشت گردی کے خلاف انہوں نے جنگ لڑی اور اس جذبے سے لڑی اور وہ قربانیاں دی جو دنیا میں اور کوئی نہیں کر سکی, اور وہ کامیابی دلائی, اور قوم جو ہے اپنی فوج کے ساتھ کھڑی رہی. تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں, اور وہ آج تک جاری ہیں قربانیاں. پچھلے آپ صرف 1-1.5 مہینے دیکھ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ آج بھی وہ قربانیاں جاری ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن میاں صاحب ذرا سا یہ یاد کریں کہ جب وہ دہشت گردی کی جنگ ہو رہی تھی تو آپ کی پارٹی اور اس کے بڑے بڑے لیڈر اسی فوج کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے. وہ شخص جس کو آپ نے وزیر دفاع کی کرسی پہ لگایا ہے, اور خاص میرے خیال میں یہی ان کے مستقبل ماضی کے بیانات ہیں جن کی وجہ سے آپ نے چنا ہے ان کو وزیر دفاع کی کرسی پر بٹھانے کے لیے, وہ پاکستان کی اسمبلی کے اندر کھڑے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ہر جنگ اس فوج نے ہاری ہے. اور کیا کہتے ہیں خواجہ آصف کہ سینہ ٹھوک کے بھی یہ بجٹ مانگتے ہیں, ان کو شرم نہیں آتی. خواجہ آصف کہتے ہیں کہ یہ فوج اپنے عوام کی ہڈیوں سے گوشت نوچ کر کھا گئے ہیں. یہ وہ جس وقت دہشت گردی کی جنگ لڑی جا رہی تھی اور قربانیاں دی جا رہی تھی, میاں صاحب یہ آپ کا وزیر دفاع کہہ رہا تھا. مریم کے پسندیدہ انکل پرویز رشید کہتے ہیں کہ جرنیلوں کو کام ہے, یہ اسی وقت باتیں ہو رہی ہیں ساری جس وقت یہ دہشت گردی کی جنگ ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں جرنیلوں کا کام ہے ملک کو تباہ و برباد کرنا, اور پھر نواز شریف اس کو آ کر ٹھیک کرے. میں ابھی بڑی لمبی فہرست ہے. اس کے بعد نواز شریف نے کیا کہا فوج کے بارے میں, سپہ سالار کے بارے میں, انٹیلیجنس ہیڈ کے بارے میں, وہ ساری قوم سن چکی ہے. مریم نے کیا کہا اور کہتی جا رہی ہیں, ابھی پچھلے کوئی مہینے کے اندر انہوں نے دوبارہ حملہ کیا. تو اس ٹاپک کے اوپر میاں صاحب آپ اور آپ کی پارٹی منہ نہ کھولے نا تو وہ بہتر ہے. آئندہ جو ہے اس پر بات کرنے سے احتیاط کریں, کیونکہ آپ کا دامن داغ ہے اس ٹاپک کے اوپر. جیسے آپ نے حملے کیے ہوئے ہیں اپنی فوج کے اوپر آپ کی پارٹی نے, یہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی نے پاکستان کی نہیں کیے ہوئے. تو اس کے اوپر آئندہ سے وہ لوگ جن کے گھر میں شہادتیں ہوئی نہیں ہیں وہ آپ کے منہ سے اس ٹاپک کے اوپر بات نہیں سننا چاہتے. آخر میں آتے جی معیشت کے اوپر. معیشت کے اندر انہوں نے 2-4 چیزوں کا ذکر کیا. ایک انہوں نے بات کی کہ یہ کیسی پارٹی ہو سکتی ہے, یہ کچھ سوچ سکتا ہے, 75 سال میں کبھی نہیں ہوا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ جو اتنا ضروری تھا, اس معاہدے کے خلاف شوکت ترین نے کو ٹیلی فون کال کی, کو بیان دیا جس سے وہ معاہدہ خطرے میں ڈالا جا سکتا تھا. اس سے بڑی غداری کیا ہو سکتی ہے؟ میاں صاحب کو یاد دلاؤں کہ غداری اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے آئی ایم ایف کے معاہدے سے؟ میرے خیال میں تو بالکل بھی کوئی غداری کی بات نہیں ہے. اگر آپ کی رائے کے اندر آئی ایم ایف کا معاہدہ نہیں ہونا چاہیے یا آپ کی رائے ہے, اس میں کوئی غداری نہیں ہے. لیکن کیونکہ آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ غداری ہے تو میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ آپ نے کیا کیا ہوا ہے. آپ نے ٹیلی فون کال نہیں کی کسی بند کمرے کے اندر, آپ قومی اسمبلی کے فلور پر آئے, آپ سینٹ کے فلور پر آئے, آپ نے مشترکہ پارلیمان کے اجلاس کے اندر فیٹف جس سے پاکستان کو بچانا ضروری تھا ورنہ ہم بلیک لسٹ میں جا سکتے تھے اور معیشت کی تباہی آ سکتی تھی, آپ نے اس فیٹف بل کے خلاف ووٹ ڈالے. پی ڈی ایم کی پارٹیز نے تمام اوکیزنز پہ قومی اسمبلی میں, سینٹ کے اندر, مشترکہ اجلاس کے اندر, اور آپ نے کہا وہاں پہ سینٹ میں میجورٹی تھی, وہاں سے ریجیکٹ کرا دیا, اس لیے تو مشترکہ اجلاس میں گیا تھا, اور وہاں پر آپ نے یہ کروایا. اور یہ ہم بیٹھے تھے, میاں صاحب میں کمرے میں بیٹھا ہوا تھا جس وقت بات چیت شروع ہوئی تھی فیٹف بل کے اوپر. سامنے انہوں نے ہمارے لا کے پھینکا مسودہ نیب کی ترمیموں کا, جو 34 ترمیمیں, کہ سب کو معاف کر دو, جس نے جتنی بھی چوری کی ہے اس کو معاف کر دو. جب تک یہ نیب کی ترمیمیں نہیں کرو گے ہم پاکستان گیا بھاڑ میں, فیٹف گیا بھاڑ میں, بلیک لسٹ ہوتا ہے تو ہو پاکستان, ہم نے مخالفت کر رہی ہے. آخری وقت تک آپ نے ووٹ ڈالے اس بل کے خلاف. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا قانون جو آئی ایم ایف کے معاہدے کی ریکوائرمنٹ تھی, پھر وہی خواجہ آصف کہتے ہیں 1971 کے پاکستان کے 2 لاکھ ہونے کے سانحے سے بڑا یہ سانحہ ہے. ہر آپ نے نیشنل اسمبلی میں اس کے خلاف ووٹ ڈالا, سینٹ سے اس کو ریجیکٹ کروایا, مشترکہ اجلاس میں اس کے خلاف ووٹ ڈالے. آئی ایم ایف کا معاہدہ براہ راست اسی معاہدے کی بات کریں جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بیان دیا جس میں اس میں خطرہ پیدا ہو جائے تو یہ ملک سے غداری ہے.
آپ نے ووٹ ڈالے. یعنی اگر آپ جس کو آپ کہتے غداری، اور میں نہیں کہتا اس کو غداری، میں اس کو نہیں کہتا، میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا تھا، آپ نے غلط پوزیشن لی، اپنی ذات کے لیے پوزیشن لی، لیکن آئی ایم ایف کے معاہدے کے خلاف ہونا کوئی غداری نہیں ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں اس کو غداری. آپ نے وہ غداری مرتکب کی، اور آپ کی اس غداری کا ریکارڈ قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، مشترکہ اجلاس میں موجود ہے. دوسری بات انہوں نے معیشت کے اوپر یہ کی کہ کیا مہنگائی پچھلے 5 ماہ میں آئی ہے؟ جی میاں صاحب، جیسی پچھلے 5 ماہ میں آئی ہے نا، شاید آپ کو کسی نے بتایا ہی نہیں ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آئی. پاکستان کی تاریخ کے اندر وہ اشیاء جو لوگوں کی روزمرہ استعمال کی ہوتی ہیں، اس کی افراط زر کی شرح کبھی آج تک 26-27% سے اوپر نہیں گئی تھی. اور وہ جس وقت عمران خان کی حکومت آپ نے ایک سازش کے تحت ختم کی، وہ افراط زر جو ہے وہ 16% پہ تھا. آپ کی حکومت میاں صاحب، آپ اس کو 45% پہ لے کے گئے، 2.5 گنا اس کے اندر اضافہ کیا آپ نے. تو آپ کا سوال معصومانہ جو سوال تھا کہ کیا پچھلے 5 مہینے میں آئی، جی جیسی پچھلے 5 مہینے میں آئی پاکستان کی تاریخ کے اندر نہیں آئی. پھر وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اگر ہم نہ آتے، ان سے بڑا کسی نے منطقی سوال پوچھا تھا کہ آپ تو پہلے دن سے اس اسمبلی کو کہتے تھے کہ یہ دھاندلی کی پیداوار ہے، آپ عمران خان کو سلیکٹڈ کہتے تھے، آپ دوسروں کو سلیکٹر کہتے تھے. ویسے میاں صاحب آج بتا ہی دیں یار، قوم کو بول دیں نا سلیکٹر کون تھا، ذرا نام لے کے تو بتائیں نا کون تھا سلیکٹر. وہ سلیکٹر بدل گئے کیا ابھی؟ کوئی یا وہی سلیکٹر ہے؟ ذرا بتا تو دیں. جس کو آپ 3.5 سال 3 سال 8 مہینے سلیکٹر کہتے رہے، عمران خان کو سلیکٹڈ کہتے رہے، اس اسمبلی میں اس نے پوچھا پھر آپ بیٹھے کیوں ہیں؟ آپ کے خیال میں تو یہ سلیکٹڈ اسمبلی جالی تھی. انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہاں پہ نہ بیٹھتے اور عمران خان کو سازش کر کے نہ گراتے تو پاکستان دیوالیہ ہو جاتا. میاں صاحب، 2 چیزیں صرف میں قوم کے سامنے اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلا، دیوالیہ ملک ہونے والا ہے یہ نہیں ہونے والا، اس کے لیے عالمی کمپنیز ہیں جو ساری دنیا کے ممالک کی کریڈٹ ریٹنگ کرتی ہیں، اور اس کریڈٹ ریٹنگ کے ذریعے بتاتی ہیں کہ اس ملک کے دیوالیہ ہونے کا کتنا خطرہ ہے. جس وقت عمران خان کی حکومت ختم ہوئی، اب ختم ہو گئی ہے عمران خان کی، اب کچھ نہیں، عمران خان مزید نہیں کچھ کر سکتے. جب حکومت ختم ہوئی تو موڈیز کی ریٹنگ جو تھی ہماری وہ B3 تھی، اور ہماری اس کے ساتھ سٹیبل، یعنی ایک ایسی کہ جس کے اندر خطرہ کوئی نہیں ہے، ایسی آؤٹ لک تھی. آپ کی حکومت آنے کے بعد چند ماہ کے بعد موڈیز نے پہلے وہ جو سٹیبل آؤٹ لک تھی، یعنی آگے کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا، اس کو بدل کے پہلے منفی کیا. آپ کی ہماری B3 سٹیبل سے B3 نیگیٹو آؤٹ لک ہوئی، اور کل انہوں نے اعلان کیا کہ پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کو ڈاؤن گریڈ کیا جا رہا ہے، B3 سے گرا کے CAA3 پہ لے آیا جا رہا ہے. یعنی آپ کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. یہ تحریک انصاف نے نہیں کہا، یہ کسی پاکستان کی ایجنسی نے کہا، یہ وہ عالمی ایجنسی ہے جسے ساری دنیا کریڈٹ ریٹنگ کراتی ہے. وہ اعداد و شمار دے کے بتا رہے ہیں کہ میاں صاحب آپ نے دیوالیہ ہونے سے بچایا نہیں پاکستان کو. وہ پاکستان جس کا دیوالیہ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں تھا، اس کو آپ دیوالیہ ہونے کے دانے پر لے کر آ گئے ہیں. دوسری چیز، چلے وہ چھوڑ دیتا ہوں، بہت ٹیکنیکل ہے وہ میں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن جو چند لوگ جو ہیں جو سمجھتے ہیں کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ کو وہ ریٹ ہوتا ہے کہ کتنا خطرہ ہے، اور وہ عمران خان کی حکومت ختم ہونے سے پہلے، عدم اعتماد کی تحریک آنے سے پہلے 5% پہ صرف ہوتا تھا، آج وہ 22% کے اوپر پہنچ چکا ہے، 4.5 گنا اس کے اندر اضافہ ہو چکا ہے. تو میاں صاحب آپ پاکستان کو دیوالیہ کر رہے ہیں. آخر میں صرف میں 2 باتیں کروں گا. پہلی بات تو جو آڈیو لیکس کی انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ یہ تحقیقات ہونی چاہیے، بہت بڑی سازش ہے. ہم مکمل طور پہ اتفاق کرتے ہیں کہ اس پورے سائفر کی اور اس پورے ایپیسوڈ کی تحقیقات ہونی چاہیے، اس بات پہ مکمل طور پہ اتفاق کرتے ہیں. لیکن میاں صاحب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ کی FIA کی تحقیقات کو کوئی انسان پاکستان کے اندر یہ مان جائے گا کہ یہ شفاف تحقیقات ہو رہی ہیں، تو یہ نہیں ہونے والا. ہمارا مطالبہ ابھی بھی وہی ہے جو 6 ماہ پہلے تھا. میں تو چیف جسٹس سپریم کورٹ سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا
وہ سو موٹو ایکشن لے سکتے ہیں. ان کے پاس سائفر اسپیکر صاحب بھجوا چکے ہیں. ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں اور اس جوڈیشل کمیشن کے ذریعے یہ تحقیقات کی جائیں تاکہ جو بھی سچائی ہے وہ سامنے آ جائیں. قومی سلامتی کمیٹی ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ کہہ چکی ہے کہ واضح بیرونی مداخلت ہوئی. یہاں تک تو اتفاق رائے ہے سب کا. جو تحریک انصاف کا بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ اس مداخلت ہونے سے پہلے ایک سازش بنائی گئی جس کی بنیاد کے اوپر مداخلت ہوئی. ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں؟ ایک عدالتی کمیشن بنے گا, وہ تحقیقات کرے گا, جس مرضی ایجنسی کو وہ استعمال کرنا چاہیں وہ استعمال کریں گے. حقیقت سامنے آ جائے گی, قوم کے سامنے حقیقت آ جائے گی اور قوم یہ حق رکھتی ہے کہ اس کو یہ حقیقت اس کے سامنے آئے. دوسری اور آخری جو چیز میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت جب میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کل موڈیز نے جا کر پاکستان کو ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ دیوالیہ ہونے کا خطرہ شدید طریقے سے بڑھتا چلا جا رہا ہے, شدید ترین بحران کے اندر ہے ملک, مہنگائی جو ہے وہ اس سطح کے اوپر ہے جو پاکستان کی تاریخ کے اندر کبھی نہیں دیکھی گئی, فیکٹریاں بند ہونی شروع ہو گئی ہیں. اس سخت ترین مشکل ترین صورتحال کے اندر پاکستان کی وفاقی حکومت جو ہے وہ ڈسکس کیا کر رہی ہے, کتنے گولے خریدے جائیں گے, کتنے کروڑوں روپے کے خریدے جائیں گے, وہ عوام کے اوپر برسائے جائیں گے. ابھی اسلام آباد جو ہے وہ کنٹینر سے بھرنا شروع کر دیا ہے. آپ اپنی عوام سے کتنے خوف زدہ ہیں؟ اپنی عوام سے حکومت جو اتنی خوف زدہ ہو, یہاں کوئی لشکر نہیں آنے والے, یہاں پر اگر آئیں گے, ابھی تو کال بھی نہیں دی, تو اگر آئیں گے تو پاکستان کے عوام آئیں گے, وہ عوام آئیں گے جن کے ووٹ سے حکومتیں بنتی ہیں اور گرتی ہیں. اس عوام سے آپ اتنے خوف زدہ ہیں کہ ابھی سے آپ نے کنٹینر بھرنے شروع کر دیے. تمام دہراؤں گا میں اس بات کو کہ تمام وہ لوگ حکومت میں چاہے بیٹھے ہوئے ہوں, پی ڈی ایم کے حصہ ہوں, میڈیا کا حصہ ہیں, فیصلوں کے اوپر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں, سب کو اس وقت اس لمحے فکریہ کے اوپر سوچنا چاہیے اور اس شدید ترین پاکستان کا جو بحران ہے اسے نکلنے کے لیے نئے الیکشن کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. اس نئے الیکشن کا اعلان کیا جائے, اس کے لوازمات کے اوپر بات چیت کی جائے, تاریخ اس کی متعین کی جائے تاکہ پاکستان اس بحران سے نکل سکے اور فیصلہ پاکستان کے عوام کریں. یہ واحد چیز ہے جو اس دن کل شہباز شریف نے ٹھیک کہی کہ فیصلہ پاکستان کے عوام کریں گے. میاں صاحب فیصلہ کرنے دیں عوام کو, میدان بھی حاضر ہے, گھوڑا بھی حاضر ہے, آئیں مقابلہ کریں عمران خان کا میدان کے اندر. اچھا, پہلی بات تو یہ کہ جو آڈیو آئی ہے اس کی چیپیاں جو جوڑی گئی ہیں وہ چیپیاں بھی اتنی بری طریقے سے جوڑی گئی ہیں تو آپ کو بالکل ڈسٹنکٹلی آپ کو سنائی دیتا ہے کہ کہاں پہ آواز بدل رہی ہے. تو پتہ نہیں انہوں نے کدھر سے ادھر جوڑ کے کی ہے, لیکن سو ایکچوئل بات چیت کیا ہوئی تھی اور وہاں پہ کیا کہا تو وہ ایک الگ بات ہے, وہ پتہ کرنا پڑے گا. وہ جس کے پاس بھی اوریجنل, جس نے بھی یہ ریکارڈنگ کی ہوئی ہے, اسی سے پتہ کرنا پڑے گا کہ ایکچوئل اس کے اندر کیا گیا, کہا کیا گیا تھا. لیکن 1 منٹ کے لیے میں بالفرض محال یہ مان لوں کہ وہ درست بات ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ خریدے ہوئے تھے بندے تو وہ گئے کدھر؟ اگر وہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی تھی تو ووٹ ڈالنے کے بعد آئے کیوں نہیں, وہ گئے کدھر؟ بکواس بات ہے بالکل. جی, نیب والا جو ہے, نیب اچھا جی, یہ ابھی خبر آئی ہے, پتہ نہیں یہ درست ہے کہ نہیں ہے, کہ سیف اللہ نیازی کو سینٹ سے اٹھا لیا ہے. اگر یہ درست ہے تو ظاہر ہے انتہائی قابل مذمت ہے, اور کس چیز کے لیے ان کو اٹھا لیا گیا ہے یہ ظاہر ہے ابھی ہمیں پتہ نہیں, ابھی مجھے پتہ چلا ہے. اور خوف فراز پھیلانے کی لیے کوشش ہے. سیف اللہ نیازی تو اس کو حکومت کا بھی حصہ نہیں تھا. نیب کا جو نوٹس ہے جی, نیب کا نوٹس ہمارے اپنے قانونی جو ماہرین ہیں ان کے ساتھ بات کر کے بالکل جواب دے دیا جائے گا. جو فیصلے کیے گئے جس کے اوپر وہ سوالات پوچھ رہے ہیں وہ پورے ریکارڈ کا حصہ ہے, اس میں کوئی چھپی ہوئی بات تو ہے نہیں. دیکھیں وہ تو اسمبلی کے اندر ہم جان ہی رہے ہیں, تو صدر صاحب کا خطاب کا بائیکاٹ نہیں تھا, وہ اسمبلی کا بائیکاٹ ہے جو اسمبلی کا بائیکاٹ جاری رہا.
نہیں ہم تو میں نے پہلے بول دیا نا کہ ہم جو ہے وہ کوئی اس حکومت کے بنائے ہوئے کسی کمیشن کو ہم بالکل بھی نہیں اس کو ایکسیپٹ کرتے. ہمارا مطالبہ جو ہے پہلے دن سے وہی ہے کہ عدالتی کمیشن بنایا جائے. جہاں تک آپ بات کریں تھے کہ ایک مہینے کی بات نہیں ہے, وہ پہلے عمران خان صاحب ایکسپلین کر چکے ہیں. یہاں پر اسلامی ممالک کی کانفرنس تھی اور اس اسلامی ممالک کی کانفرنس کی وجہ سے اس ایشو کو, اس وراسلے کے ایشو کو جو ہے وہ منظر عام پر نہیں لایا گیا تھا. اور اس کے بعد میرے خیال میں کتنی 24-25 تاریخ ایسی کوئی تاریخ تھی جس کو وہ ہوا, ہاں 27 مارچ کو ہوا, 27 مارچ کو اجلاس ختم نہیں, 27 مارچ کو جلسہ ہوا تھا نا, جلسہ 27 مارچ کو ہوا تھا. آئی تھنک یہ کوئی 23, 24, 25 مارچ ایسی کوئی تاریخیں تھیں جس کے اندر وہ اسلامک کانفرنس ختم ہوئی. اس کے فوراً بعد انہوں نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا تھا. اور ہماری کابینہ کی میٹنگ نے کیبنٹ ڈیسیژن ہے کمیشن بنانے کا, وہ تو اس کے بعد حکومت ختم ہوگی نا, اس کے تو 1-2 دن کے بعد حکومت ختم ہوگی تھی. نہیں کیبنٹ کی میٹنگ جو تھی وہ تو 1 یا 2 دن صرف پہلے ہوئی تھی. اچھا یہ تو میں نے آپ کو بڑے تفصیل سے بتا دی نا, جس کو وہ کہتے ہیں کہ ریاست کو بچانے کے لیے, اور ریاست کو بچانے کی یہ کہتے ہیں نا ڈیفالٹ سے بتا دیا. میں نے آپ کو بتایا ہے, اپنے ذاتی رائے نہیں دی, میں نے آپ کو عالمی ایجنسی کی جو ساری دنیا کی کریڈٹ ریٹنگ کرتی ہے اس کی میں نے آپ کو ٹھوس نمبر ڈیٹا دے کے بتایا ہے کہ جس وقت تک عمران خان تھے تو دیوالیہ ہونے کا خطرہ نہیں تھا, اور دیوالیہ ہونے کا خطرہ تو اب پیدا ہوا ہے. تو وہ تو بالکل ان کا جو بے معنی ان کا وہ ہے کلیم ہے, اس میں تو کوئی جان نہیں ہے. باقی کیا کریں, آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے عمران خان نے پوری جدوجہد کی ہے. آگے بھی آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے جو بھی وہ کر سکتے ہیں, ملک کو جو تباہی کس کی طرف جا رہا ہے اور جس طریقے سے دلدل کے اندر معیشت پستی جا رہی ہے, اس سے بچانے کے لیے جو بھی کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ عمران خان نے وہ کرنا ہے, اور قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے. عمران خان نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے قوم ساتھ کھڑی رہے گی. تھینک یو. نہیں بالکل واضح ہے. میں تو بول رہا ہوں نا, اس کے اندر چیپیاں لگی ہوئی تو صاف نظر, آپ آواز تو سنیں اس کی, بالکل بدل جاتی ہے وہ بیچ میں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے مختلف چیزیں جوڑ کے 2 لفظ ادھر سے اٹھائے, 4 لفظ ادھر سے اٹھائے اور اس کو جوڑ دیا. گفتگو تو ظاہر ہوگی, گفتگو تو ہوگی, لیکن مجھے بتاؤ کہ وہ گفتگو جو ہے جس کے اندر میں نے پہلے جملے میں ایک بات کی, 5ویں جملے میں میں بالکل مختلف ایک بات کر رہا تھا, آپ نے 2 لفظ ادھر سے اٹھائے, 2 لفظ ادھر سے اٹھائے, تو گفتگو جو آپ کو سنائی دے رہی ہے وہ گفتگو نہیں ہوئی, کوئی گفتگو ہوئی. کس چیز کی؟ دیکھیں ہم تو آپ کو کب سے بول رہے ہیں, ملک جو ہے آپ انتشار کی طرف لے جا رہے ہیں. ملک جو ہے وہ مشکل سے مشکل ترین حالات کی طرف جاتا چلا جا رہا ہے. آپ اس بحران کی شدت میں اضافہ کر کے ملک کے ساتھ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں. تو حکومت اور کس کو,